بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ ایک وسیع اور شاندار محل میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس محل میں ہزاروں وسیع و عریض کمرے تھے۔ ان کمروں میں سے 11 کمرے ایسے تھے جو سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھرے رہتے تھے۔ ہزاروں جنگجو سپاہی اس محل کی حفاظت پر مامور تھے۔ محل میں بے شمار باغات اور سرگاہیں تھی۔ ہزاروں خدام اور نوکر چاکر ہر وقت خدمت میں مصروف رہتے۔ بادشاہ شراب و شباب کے مزے میں مست شاہی زندگی جی رہا تھا۔ بادشاہ کی 11 خوبصورت بیویاں تھیں۔ سینکڑوں خادمائیں اور باندیاں تھیں جو ہر وقت اس کی خدمت اور منورنجن میں مصروف رہتی تھی۔ بادشاہ اپنا بیشتر وقت حرم میں موجود خوبصورت عورتوں کے جرمٹ میں گزارتا تھا۔ بادشاہ کی 11 بیویاں بادشاہ کو بہت عزیز تھی۔ وہ ان پر دل کھول کر خرچ کرتا ہے، انہیں قیمتی لباس اور زیورات سے آراستہ رکھتا ہے۔ بادشاہ کی 11 بیویاں اتنی خوبصورت تھی کہ پورے ملک میں ان سے زیادہ خوبصورت عورتیں کہیں بھی نہیں تھیں۔ ہر بیوی کی خدمت پر 100 خادمائیں مامور تھیں جو مختلف کام سر انجام دینے میں ماہر تھیں۔ کچھ خادمائیں ہر وقت صفائی ستھرائی میں لگی رہتی، کچھ انواع و اقسام کے کھانے تیار کرتی رہتی اور کچھ لباس کی تیاری میں مصروف رہتی۔ ہر بیوی کا ایک خاص کمرہ تھا جس کے دروازے سونے کے تھے اور بستر مخمل اور ریشم کے۔ ہر کمرے کے گرد ایک وسیع و عریض باغ تھا جس کی حفاظت پر ہزاروں مالی تعینات تھے۔ الغرض بادشاہ کی بیویاں دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں رہتی تھی۔ بادشاہ نے 10 شادیاں اپنی پسند کی لڑکیوں سے کی تھی، مگر ایک بیوی ایسی تھی جس سے بادشاہ نے شادی اپنی والدہ کے کہنے پر کی تھی۔ اس بیوی کا نام مہر النساء تھا اور یہ بادشاہ کی پہلی بیوی تھی۔ ملکہ مہر النساء باقی بیویوں سے بالکل مختلف تھی۔ باقی 10 بیویوں کی نسبت بادشاہ مہر النساء پر توجہ کم کرتا تھا، لیکن محبت مہر النساء سے بھی کرتا تھا۔ بادشاہ کی زندگی میں ایک اہم موڑ تب آیا جب بادشاہ ایک دن شکار پر گیا۔ دوران شکار موسم خراب ہو گیا اور شدید طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ مجبوراً بادشاہ کو جنگل میں موجود ایک غار میں قیام کرنا پڑا۔ غار میں ایک نیک انسان کا بسیرا تھا جو عبادت الہی میں مصروف تھا۔ بادشاہ اس نیک انسان کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ نیک انسان کا نورانی چہرہ دیکھ کر بادشاہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور سکون محسوس کرنے لگا۔ عبادت سے فارغ ہو کر وہ نیک انسان بادشاہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آج بارش کی وجہ سے آپ شکار نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، آج آپ کی دعوت میں کروں گا۔ لہٰذا نیک انسان نے قریب پڑا ہوا پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے بنا ہوا گوشت نکلا جو کسی پرندے کا تھا۔ اس نیک انسان نے وہ گوشت بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ گوشت کی خوشبو سونگھ کر بادشاہ کے منہ میں پانی آ گیا۔ بادشاہ نے کبھی کسی کھانے کی ایسی خوشبو نہ سونگھی تھی۔ کھانا دیکھنے میں بالکل تازہ لگ رہا تھا، جیسے کہ ابھی پکایا گیا ہو۔ بادشاہ کو شدید بھوک لگی تھی، چنانچہ اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا کھایا اور اس کی لذت اور ذائقے کی تعریفیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ ایسا لذیذ کھانا میں نے پوری زندگی نہیں کھایا۔ بادشاہ نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ اس کا پیٹ تو بھر گیا مگر نیت نہ بھری۔ بادشاہ کھانا کھا کر بہت خوش ہوا۔ کچھ دیر میں بادشاہ کو نیند آ گئی اور وہ وہی سو گیا اور نیک انسان اپنی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ صبح ہوئی تو بارش تھم چکی تھی۔ بادشاہ نیند سے جاگا تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ زندگی میں کبھی ایسی نیند نہیں سویا، اور یہ بھی کہا کہ جیسی ہی میری آنکھ لگی میں ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں پر میرے محل سے بھی کئی گنا بڑے ہزاروں خوبصورت محل تھے اور ان محلات کے دروازوں پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ ان محلات میں میری بیویوں سے بھی زیادہ خوبصورت 70 عورتیں تھیں۔ ایک محل جو سب سے زیادہ خوبصورت تھا
اس میں صرف ایک عورت تھی جس کا چہرہ میں نہ دیکھ سکا۔ عمدہ اور لذیذ کھانے تھے، میوے اور طرح طرح کے پھل تھے۔ یہ والی عیش و عشرت اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ میں بہت خوش تھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ نیک انسان نے جب یہ سنا تو جواب دیا، اے بادشاہ، میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو عورت تم نے دیکھی تھی وہ تیری 11 بیویوں میں سے ایک تھی، اور یہ وہ بیوی تھی جو تجھے دل سے محبت کرتی ہے، اور باقی 10 کو تجھ سے نہیں بلکہ تیری دولت سے محبت ہے۔ اب یہ تجھے معلوم کرنا پڑے گا کہ کون سی بیوی تجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں دوبارہ ایسی نیند سونا چاہتا ہوں۔ یہ کھانا جو تم نے کھلایا ہے میں پھر سے کھانا چاہتا ہوں، اور اپنی محبت کرنے والی بیوی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر نیک انسان نے کہا، اے بادشاہ، اگر تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ کون سی بیوی تم سے سچی محبت کرتی ہے تو تمہیں اپنی تمام بیویوں کو آزمانا پڑے گا۔ بادشاہ نے کہا، اے نیک انسان، اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ میں اپنی بیویوں کی محبت کو آزما سکوں؟ تو نیک انسان نے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے اپنی شاہانہ زندگی چھوڑ کر فقیرانہ زندگی گزارو، اور شاہی محل کو چھوڑ کر اس غار میں پناہ لے لے۔ جس بیوی کو تجھ سے محبت ہوگی وہ ہر دم تمہارا ساتھ دے گی، اور جو تیری دولت چلی جانے کے ساتھ خود بھی چلی جائے گی تو وہ بے وفا ہوگی۔ نیک انسان نے مزید کہا کہ میں کل آپ کے محل میں آؤں گا اور تمہاری بیویوں کے سامنے جنت کے انعامات کا ذکر کروں گا اور دوزخ کے عذاب سے ڈراؤں گا۔ یہ شاہی زندگی چھوڑ کر فقیرانہ زندگی گزارنے کی دعوت دوں گا۔ تم میری دعوت کو قبول کر لینا اور اپنی بیویوں کو مال و دولت دے کر رخصت کر دینا، اور کہنا کہ اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزار لو، مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ کون دولت سے محبت کرتی ہیں اور کون دولت کو ٹکرا کر تیرے ساتھ چلتی ہے۔ جب حقیقت سامنے آ جائے گی تو واپس اپنے تخت پر بادشاہ بن کر بیٹھ جانا۔ بادشاہ اس نیک انسان کی کرامات دیکھ چکا تھا اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ عام آدمی نہیں بلکہ ایک درویش ہے، لہٰذا بادشاہ کو اس نیک انسان پر پورا بھروسہ تھا۔ بادشاہ نے اس کی یہ ترکیب سن کر رضامندی کا اظہار کیا اور واپس اپنے محل میں چلا گیا۔ اگلے دن وہی نیک انسان بادشاہ کے محل میں آیا۔ بادشاہ نے اپنی تمام بیویوں کو بلایا اور ایک قطار میں کھڑا کر دیا، اور پھر نیک انسان سے کہا کہ درویش کیسے آنا ہوا اور آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ درویش نے گناہوں سے توبہ کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، جنت کے انعامات کا ذکر کیا اور دوزخ کے عذاب سے ڈرایا۔ بادشاہ نیک انسان کی بات سن کر رونے لگا اور پھر سب کے سامنے کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی گناہوں اور بدکاریوں میں گزار دی ہے۔ میں اپنے رب اور اپنی آخرت کو بول چکا تھا، مگر اب میری آنکھیں کھل چکی ہیں۔ میں اپنی سلطنت اس فقیر کے حوالے کر کے باقی زندگی عبادت الہی میں گزاروں گا اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگوں گا۔ پھر بادشاہ نے اپنی بیویوں سے کہا کہ ہیرے جواہرات سونے چاندی سے بھرے 11 کمرے اس محل میں موجود ہیں، تم ایک ایک کمرہ لے لو اور اپنی باقی زندگی عیش و عشرت میں گزارو، یا پھر میرے ساتھ جنگل میں چلو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے 11 کمروں کی چابیاں اپنی بیویوں کے سامنے رکھ دی اور خود شاہی لباس اتار کر ایک چادر اپنے جسم پر لپیٹ لی اور جنگل میں موجود غار میں چلا گیا۔ کچھ دیر غار میں رہنے کے بعد بادشاہ نے خود سے سوال کیا کہ میری کوئی بھی بیوی مجھ سے محبت نہیں کرتی، وہ جو میں نے خواب میں دیکھی تھی وہ کون تھی؟ ابھی بادشاہ یہ بات کہہ بھی نہ پایا تھا کہ ملکہ مہر النساء پرانے کپڑوں میں ملبوس وہاں پہنچ گئی اور بادشاہ سے کہنے لگی، میرے سرتاج، مجھے مال و دولت نہیں چاہیے، مجھے تو ہر حال میں آپ ہی چاہیے۔ میں نے ہمیشہ آپ سے محبت کی ہے اور کرتی رہوں گی، آپ چاہے مجھے جس حال میں بھی رکھے۔ پھر بادشاہ نے مہر النساء کو گلے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ غار کے منہ پر کھڑا وہ نیک انسان یہ منظر دیکھ کر دعا کرنے لگا کہ اے پروردگار، میں اسے یہاں تک لے آیا ہوں، اب اس کا دل بدلنا تیرا کام ہے۔ پھر اللہ نے اس بادشاہ کا دل بدل دیا اور بادشاہ اور اس کی بیوی مہر النساء وہی کے ہو کر رہ گئے اور ہر وقت عبادت الہی میں مصروف رہنے لگے، اور وہ ہر وقت اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہتے۔
اور پھر کچھ عرصے بعد اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ تو محترم ناظرین کرام، یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ۔